کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس میں آزادی رائے کی بھی جگہ ہو اور قوت برداشت بھی موجود ہو۔ جس طرح ایک انسان میں بہتری اسی وقت آ سکتی ہے جب وہ اپنی کوتاہیوں کو پہچاننے اور درست کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اسی طرح ایک معاشرے میں بھی بہتری اسی وقت آ سکتی ہے جب معاشرہ خود تنقید کرنے کی جرات رکھتا ہو۔ اور ایک ملک میں خود تنقید کا ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ میڈیا۔ اس ایپیسوڈ میں ہم میڈیا کی اہمیت اور ذمہ داریوں کے بارے میں 3 ماہرین سے گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ میڈیا کو جمہوریت کا چوتھا ستون کیوں کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، چوتھا ستون تو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ 3 ستون پہ تو کوئی بھی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اگر آپ تھوڑا سا اس کا کانسیپٹ دیکھیں، اس کا آئیڈیا یا سوچ اس کے پیچھے کیا تھی، یہ 18ویں صدی میں برطانیہ میں کہا جاتا ہے، مطلب اس پہ رائے جو ہے کافی مختلف ہے، لیکن برطانیہ میں اس کا ایک جو یہ سوچ وہاں سے جنم لیا تھا، اور جنم اس طرح سے لیا تھا کہ کہا جا رہا تھا کہ اس وقت جو پادری ہیں، اس وقت جو عام لوگ ہیں اور جو اشرافیہ ہیں، وہ 3 ستون ہیں آپ کے جو ریاست کے، اور جو چوتھا ہے وہ ہے پریس یعنی کہ میڈیا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو چیکس اینڈ بیلنسز کے حوالے سے کہ کون کس کا ذمہ دار ہے، ٹرانسپیرنسی، شفافیت حکمرانی میں، اور جواب دہ ہونا، ریاست جواب دہ ہوگی وہ اس چوتھے ستون کو ہوگی، تو یہ اسی لیے چوتھا ستون کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ آج کل کی بات نہیں ہے، 18ویں صدی میں پہلے ایک برٹش پارلیمنٹیرین نے یہ جملہ استعمال کیا تھا، دا فورتھ اسٹیٹ اور دا فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جیسے ریاست کے دوسرے ستون ہوتے ہیں، ایک آزاد اور ٹروتھفل میڈیا ریاست کا ایک سہارا ہے، جہاں تک، اور خاص طور پر اگر ہم جمہوریت کی بات کریں، کیونکہ جمہوریت میں یو ہیو ٹو میک این انفارمڈ چوائس، ٹھیک ہے، کہ آپ نے کس کو سپورٹ کرنا ہے، آپ نے کس کو سپورٹ نہیں کرنا، حقیقت کیا ہے۔ تو وہ حقیقت جیسے بھی آپ کو ملتی ہے وہ آپ کو ایک میڈیا کے تھرو ہی ملتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک کامیاب اور ایک صحت مند جمہوریت کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ ایک صحت مند اور آزاد میڈیا بھی ہو اس کی سپورٹ میں، تاکہ لوگ اپنے فیصلے انفارمیشن کی بنیاد پر کر سکیں۔ دیکھیے، انسان جو ہے ارتقائی عمل سے گزرا ہے، اس نے 20 قسم کے سسٹم اپنائے ہیں۔ وہ ایک زمانہ تھا بادشاہت تھی جو کہ آہستہ آہستہ ختم ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے پھر جمہوریت کا تسلسل جس طرح پھیلا دنیا میں۔ اور آئی ایم ناٹ سیئنگ دس از این ایبسلیوٹ ٹروتھ، ظاہر ہے ہر سسٹم میں خامیاں ہو ہی جاتی ہیں کہیں نہ کہیں سے، لیکن کم از کم ایٹ لیسٹ آج کے دور میں اور پروگریسو دنیا میں جو یہ سسٹم ہے یہ بالکل رائج ہے، اور لوگوں کی آزادانہ رائے کا خیال رکھا جاتا ہے۔ میڈیا کا اس میں رول بالکل ایبسلیوٹلی، کیونکہ میڈیا جو ہے وہ اوپینینز شیپ کرتا ہے، اور میڈیا پہ جتنے زیادہ سے زیادہ اوپینینز اویلیبل ہوں گے، انسان کے پاس اتنی زیادہ چوائسیز ہوں گی، ایک عام جمہور کے پاس اتنی چوائسیز ہوں گی تاکہ وہ پھر اس سے پھر خود فیصلہ کر سکے۔ جہاں پہ اسٹیٹ رن پالیسیز ہوتی ہیں اور جو ایک ہی نیریٹو دکھایا جاتا ہے، پھر وہ نارتھ کوریا بن جاتا ہے۔ تو بالکل ایک آزاد میڈیا چوتھا ستون ہے۔ میڈیا کو تو میں ستون نہیں کہتا ویسے، ٹھیک ہے، اگر میڈیا آزاد ہی نہیں ہے تو وہ تو ستون نہیں ہے، بلکہ وہ ستون مائنس ہو گیا ہے، اور بلڈنگ اب یوں گر رہی ہے۔ پاکستان میں اس طرح سے تو ہمیں معلوم ہے کہ جو آزادی اظہار رائے ہے اس میں ریزنبل ریسٹرکشنز لکھی گئی ہیں، اور وہ ریسٹرکشنز کس حوالے سے ہیں؟ اسلام، گلوری آف اسلام، یعنی کہ اسلام کی عظمت کو اگر آپ نقصان پہنچائیں تو آپ یو کانٹ ایکسپریس یور سیلف فریلی۔ اگر آپ سیکیورٹی، سلامتی، پاکستان کی دفاع کے حوالے سے کوئی ایسی بات کریں، اس میں خصوصی طور پر آپ دیکھیں کہ بہت براڈ
फंडामेंटल राइट्स के जो क्वालिफाई किया हुआ है किस तरह से बहुत ब्रॉडली किया हुआ है. तो उसका पाकिस्तान की सरहदों पर जो दिफा करने वाले तो नहीं कहा गया, लेकिन यह कि सलामती सिक्योरिटी के हवाले से, और फिर अगर आपकी जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं अगर उस पर कोई असर पड़े, नुकसान पहुँचे आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से, या तो ये यहाँ आपकी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, यहाँ थोड़ी सी कतगने आपको नज़र आती हैं. इसके साथ साथ अब आप देखें, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं आईन पाकिस्तान की आर्टिकल 19 की, लेकिन 19A भी इसमें शामिल किया गया है जो बहुत अहम है. और जब हम कहते हैं कि ये चौथा सुतून है वो ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत के हवाले से कि राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि आवाम को हक है कि वो जाने कि जो लोग हुक्मरानी कर रहे हैं, पॉलिसी साजी कर रहे हैं, हमारे टैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहाँ खर्च कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं, कौन ये फ़ैसले कर रहा है. तो ये मालूमात आप हासिल कर सकते हैं. और फिर ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ जो सूबे हैं उनमें ये कानून की मज़ीद वजाहत की गई है और इस पर मज़ीद काम होने की ज़रूरत है, वो तो अलग बात है. सो ये हम देख सकते हैं कि आईन पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी रिस्ट्रिक्टेड है, जहाँ अमेरिका का जो आइन है वहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है. मुकम्मल आज़ादी नाम की कोई चीज़ नहीं है पूरी दुनिया में अगर आप देखें जाएँ. जैसे कि हर मतलब माशरे में कुछ कवानीन होते हैं और कुछ हदूद होते हैं, तो ये चीज़ मीडिया और सोशल मीडिया पर भी अप्लाई करती है. मिसाल के तौर पर क्या मुझे ये आज़ादी है कि मैं ये उठा के आपके सर पे मार दूँ, ठीक है, मेरे पे पर्चा कटेगा, आप मेरे पे या आप मेरे पे अटैक करेंगे, मैं जेल जाऊंगा इसके लिए. तो जो एक माशरे में जो लीगल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो ज़ाहिर है वो मीडिया पर भी अप्लाई होती हैं और वो सोशल मीडिया पर भी अप्लाई होती है. मैं स्पेसिफिकली बात करता हूँ हेट स्पीच, ठीक है, फ़िरका वारियत को फ़रोग़ देना, लसानियत को फ़रोग़ देना, डेफमेशन, लाइबल, किसी के बारे में बेबुनियाद, किसी पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना, राइट. इन चीज़ों के लिए कवानीन पहले ही मौजूद हैं पाकिस्तान के पीनल कोड में. हमारे यहाँ मसला क्या होता है कि जो डेफिनेशंस दी जाती है ना इन चीज़ों की, वो इतनी ब्रॉड होती हैं कि आप किसी भी चीज़ पर अप्लाई कर सकते हैं. फ़र्ज़ करें प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो है, उसमें ये कहा गया है कि जी कौमी सलामती के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं होनी चाहिए. अच्छा, कौन डिसाइड करेगा कि कौमी सलामती किस चीज़ का नाम है? अगर मैं डिसाइड करूंगा तो मेरी कोई और डेफिनेशन होगी, आप डिसाइड करेंगे आपकी कोई और डेफिनेशन होगी, तीसरे बंदे की कोई और डेफिनेशन होगी. तो इन चीज़ों को जानबूझकर, और ये बाय डिज़ाइन है, ये कोई गलती नहीं की इन लोगों ने ड्राफ्टिंग में, इतना वो ब्रॉड छोड़ देते हैं कि इस शिकंजे में कोई भी आ सकता है. तो ये हमेशा एक बड़ा एक सवाल रहता है. अंग्रेज़ी में कहते हैं हु वॉचेस द वॉचमैन, कि पहरा देने वालों का पहरा कौन करेगा, ठीक है. तो ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि आप कितनी ताकत रियासत के हाथ में देना चाह रहे हैं. क्योंकि आज एक कानून बनता है, कल कोई डिसाइड करेगा कि यार इस फलानी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ बात करना कौमी सलामती के ख़िलाफ़ है, तो फिर क्या आप वो सारी चीज़ें बैन कर देंगे? तो ये एक बहुत केयरफुली और पुश एंड पुल और गिव एंड टेक के साथ ये निज़ाम चलता है. लेकिन बाय एंड लार्ज जो जनरल लॉज अप्लाई होते हैं एक मुल्क में इन टर्म्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था हेट स्पीच पर या सेक्टेरियनिज्म पर, तो वही फिर अप्लाई होने चाहिए लॉजिकली मीडिया पर भी और सोशल मीडिया पर भी. बदकिस्मती से हमने देखा है अपनी तारीख़ में कि इन कवानीन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है और आज भी यही सिलसिला चल रहा है. देखिए, सेंसरशिप का तो मैं हामी नहीं हूँ, लेकिन किसी हद तक कहीं ना कहीं किसी ना किस्म की रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है. तो इसको रेगुलेट बिल्कुल किया जाए और इसमें बिल्कुल 100% स्टेट इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि फिर स्टेट फिर वो अपने नैरेटिव के साथ आएगी, फिर वो अपनी टोन आपकी जो है ना आपकी टोन पकड़ने में आएगी, क्योंकि फिर वो भी रुकेंगे नहीं. तो उसको फिर रेगुलेट इस तरह किया जाए जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस तरह की हो ना कि जहाँ पे आपकी सिविल सोसाइटी भी इन्वॉल्व हो, ठीक है, एक डायलॉग हो, एक डिस्कोर्स हो. हमारे तो स्ट्रेट अप बैन लग जाते हैं ना. आज खान साहब ने बोले टिकटॉक बैन कर रहे हैं हम, क्योंकि जी बहुत बेहयाई फैल रही है. अच्छा जी, थैंक यू सो मच. अभी टिकटॉक पे ही कोविड की जितनी बेहतरीन अवेयरनेस हुई है, दैट वाज आल्सो डन बाय पीटीआई, ठीक है. मैं किसी पार्टी का हामी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ जो अच्छा काम करते हैं अप्रिशिएट करना चाहिए. लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था जी गुलाम सरवर खान ने जो है गवर्नर हाउस में टिकटॉकर क्यों बुला लिया. अरे भाई, आम आदमी, ड्राइवर, आपका मिस्त्री, वो बैठा है टिकटॉक पे, तो उसको वहाँ अवेयरनेस देनी है. जो जहाँ बैठा उसको वहाँ अवेयरनेस देनी है. जुनैद अकरम की वीडियो एक सर्टन तबका देखता है, हर आदमी नहीं देखता, हर किसी की अपनी अपनी ऑडियंस है.
تو آج وہی خان صاحب کہہ رہے ہیں جی بند کر دیں. تو پھر جب جہاں پہ لوگ انوالو نہیں ہوتے نا تو پھر اس طرح کے ڈیسیشن میکنگ آنے لگ جاتی ہیں. اور آئے دن پی ٹی اے کبھی یہ بند کر دو کبھی وہ بند کر دو وداؤٹ گیونگ اٹ اے سیکنڈ تھاٹ کہ جی اس سے کتنے لوگ روزگار لگے ہوئے ہیں. یوٹیوب کو لوگ سمجھتے ہیں جی خالی وہ کیٹ ویڈیوز دیکھتے ہیں دنیا, اور لیکن یوٹیوب سے بڑی یونیورسٹیز دنیا میں اس وقت کوئی نہیں ہے جہاں پہ آملیٹ سے لے کے راکٹ کیسے بنانا ہے سب دستیاب ہے. لیکن اگر آپ نے ڈھونڈنا ہی نرگسی کوفتے ہیں تو پھر اب اس میں مسئلہ یوزر میں ہوتا ہے, پلیٹ فارم میں مسئلہ نہیں ہوتا. یہی ٹک ٹاک آپ باہر ملکوں میں جا کے چلائیں, آپ کو اتنا انفارمیٹیو کانٹینٹ ملے گا, آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ بھی ٹک ٹاک ہے. یوزر کو آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے. تو اب دیکھیں نا وہی والی بات ہے کہ ہاتھ میں اگر صرف چند لوگ ہوں گے تو پھر وہ تو رکے گی نہیں نا. ان کو جہاں لگے گا کہ جہاں پہ ان کا نیریٹو ویک ہو رہا ہے جی بند کر دیں, پبلک کی کوئی انوالومنٹ ہی نہیں. اب دیکھیں نا بیچارے ٹک ٹاکر, کوئی اینٹوں کی بھٹی پہ کام کرتا ہے, کوئی تندور والا ہے, کوئی سبزی والا ہے, لٹرلی نام بھی ان کا سبزی والا ہے. آج وہ ان کی اتنی ماشاءاللہ فالوئنگ ہو گئی ہے, ان کو برانڈ انڈورسمنٹ مل رہی ہے. انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم گاؤں سے باہر جائیں گے. آج آدھے سے زیادہ ٹک ٹاک دبئی میں بیٹھا ہوا ہے اس وقت ایز وی اسپیک. تو ان کی تو زندگی لائف اسٹائل اچھا ایلیویٹ ہو گیا, تو اس میں کیا برائی ہے. اس کو ایکسپوجر مل رہا ہے, 10 چیزیں سیکھ کر آئے گا, گاؤں والوں کو بتائے گا کہ یار گاڑیاں ایسے چلتی ہیں, ہم نے تو ٹیڑھی میڑھی کھڑی کی, میں وہاں دیکھ کر آیا ہوں, یقین کرو. اس کے 6 ملین فالوور ہیں, وہ ایجوکیٹ کرے گا. لیکن نہیں جی بین کر دیں. تو اس میں پبلک کی انوالومنٹ اتنی ہی ضروری ہے جتنی کی گورنمنٹ کی ہے. کسی ایک پارٹی کے پاس جائے گی نا تو وہ اپنے حساب سے ہی حساب کتاب چلائیں گے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ کس طرح سے کاروبار ایجنڈاز کہ اب اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تابع دار ہو گیا ہے, اس کا پہلا نقصان یہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں ہے اس میڈیا کا کنٹرول, یعنی کہ سیٹ, یعنی کہ جو مالکان ہیں, ان کو ذاتی طور پر دلچسپی نہیں ہے, وہ صرف پیسے کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ونربل ہوتے ہیں. اور ونربل کس سے ہوتے ہیں؟ وہ ونربل صرف ایڈورٹائزر سے نہیں ہوتے, یا یہ ونربل ریاستی اداروں سے, دے آر آلسو ونربل ٹو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پیسے کہاں سے ملیں گے, چینل کون بند کرے گا, ادھر ادھر کرے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈان کے ساتھ کیا ہوا, جیو ٹی وی کے ساتھ بار بار کیا ہوا ہے, 24 نیوز ہے ایک اور چینل ہے, اس کے ساتھ کیا کیا ہوا. اور یہ جو ایک فائنینشیل سینکشن ہے جو ریاستی ادارے استعمال کرتے ہیں, پس پردہ کرتے ہیں, پریس نوٹس کے تھرو کرتے ہیں, کیبل آپریٹرز کو ایک فون کال جاتی ہے, ایسوسیشن کو فون کال جاتی ہے. تو یہ دوسری ان کی ونربلٹی ہے, جو مالکان ہوتے ہیں جو اس وقت پیسے بنانے کے لیے اپنے چینلز چلا رہے ہوتے ہیں. اور ان 2-3 چیزوں سے نقصان کیا ہوتا ہے, لوگوں تک پوری معلومات نہیں ملتی, ان کو ایک مکمل تصویر نہیں ملتی, ان کو ایک ڈائیورسٹی آف اوپینین نہیں ملتی. جن آوازوں کو ان کو لانا چاہیے ٹیلی ویژن پر, اور میں اس لیے بار بار ٹیلی ویژن کہہ رہی ہوں کہ اس کی بہت طاقت ہے, اخباروں کو تو آپ چھوڑ دیں, ریڈیو تو ہے ہی نہیں, تو اس کی وجہ سے وہ ونربل ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ کی جس کو ہم شروع میں تو ہم نے بات کی تھی نا کہ چوتھا ستون ہے جمہوریت, صحافت جو ہے جمہوریت اور ایک ریاست کا چوتھا ستون ہے, تو پھر وہ ایک بہت کمزور ستون ہے, وہ کیا سپورٹ کرے گا ڈیموکریسی کو. اور اس کی وجہ سے پھر انڈرمائن ہو جاتی ہے کریڈیبلٹی ٹیلی ویژن کی اور نیوز کی اور کرنٹ افیئرس کی اور صحافت کی, جس کی وجہ سے پھر لوگ رخ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر. اب سوشل میڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو سٹیزن جرنلسٹ کہیں یا اپنی رائے کا اظہار کریں وہ تربیت یافتہ صحافی ہوں, پرانے صحافی ہوں, وہ گیٹ کیپرز ہوں, جس طرح سے ہمیں تربیت دی گئی تھی کہ کس طرح سے آپ نے معلومات کو ری چیک کرنا ہے, کراس چیک کرنا ہے, آپ نے یقینی بنانا ہے کہ آپ نے جتنی اس میں سے متعلقہ آوازیں ہیں اس میں شامل ہوں, اس رپورٹ میں, اس رائے میں, تو وہ تو نہیں کرتے. تو کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ, یقین بھی کر لیتے ہیں, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے, بلکہ وہی پھر زیادہ یقین جو آپ سمجھتے ہیں کنفرمیشن بائس ہوتی ہے نا, اس کو کہتے ہیں انگریزی میں, یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہوگا کیونکہ اس سے میری رائے کو تک ایک توسیع مل رہی ہے, تو یہی صحیح ہوگا. سو کریڈیبلٹی صحافت کی انڈرمائن ہوتی ہے. اب ایک اور طریقے سے کریڈیبلٹی کس طرح سے انڈرمائن ہوتی ہے صحافی کی, جس میں ہم فیک نیوز کی بات کریں, اور یہ اس وقت موجودہ حکومت کیونکہ فیک نیوز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے, ان کے مختلف نمائندے اور ترجمان اور ڈیجیٹل میڈیا کے جو عہدیداران ہیں وہ بہت بار بار کہتے ہیں کہ یہ فیک نیوز ہے, یہ صحافی فیک نیوز ہے. تو پھر ہر طرح سے صحافی کی کریڈیبلٹی انڈرمائن ہو جاتی ہے. اور پھر ہم واپس وہی آ جاتے ہیں کہ جب آپ کی مین اسٹریم میڈیا کی کریڈیبلٹی نہیں رہتی, جب آپ کی صحافیوں کی کریڈیبلٹی نہیں رہتی, تو پھر
کس پر یقین کریں؟ دیکھیں کارپوریٹائزیشن آف میڈیا ایک طرح سے انیویٹیبل بھی ہے, اس کو آپ نہیں روک سکتے. آپ مجھے بتائیں کہ ایک نیوز چینل چلانے کے لیے جتنی آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے وہ آپ اور میں تو نہیں کر سکتے نا, ظاہر ہے کہ کوئی بڑی بزنس ہی کرے گی. اچھا اب اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے اور مختلف جگہوں میں بھی دیکھا ہے کہ بہت بزنس مین یا بزنس گروپس میڈیا میں اسی لیے آتے ہیں تاکہ ان کو ایک کور مل جائے یا تاکہ وہ کچھ حلقوں کو خوش کر سکیں اپنی مین بزنس کو بہتر کرنے کے لیے یا اس کے لیے پروٹیکشن لینے کے لیے. ظاہر ہے یہ ایک پرابلم ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ابھی بھارت میں کیا ہو رہا ہے تو جو میڈیا ہے وہ کانسنٹریٹ ہو گیا ہے کچھ انڈسٹریل یا بزنس گروپس کے ہاتھوں میں. اچھا اب ان بزنس گروپس کو کنٹرول کرنا ریاست کے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں تو 99% جو بھارتی میڈیا ہے وہ پرو مودی ہے. وہ پرو مودی کیوں ہے؟ شاید اس لیے نہیں کیونکہ ان کو دل سے مودی اچھا لگتا ہے, لیکن کیونکہ ان کے جو مالکان ہیں ان کا اور مودی حکومت کا کٹ جوڑ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ وہی کریں گے جو اپنی بزنس کے لیے فائدے میں ہوگا, اور ان کی بزنس کے لیے فائدے میں کیا ہے؟ حکومت کو خوش رکھنا. سو اس لحاظ سے یس کارپوریٹائزیشن آف میڈیا کین بی ویری ڈینجرس. پھر سوال بنتا ہے کہ اس کا توڑ کیا ہے؟ تو یس انڈیپینڈنٹ میڈیا, کچھ ملکوں میں پبلک فنڈیڈ میڈیا ہوتا ہے جیسے NPR نیشنل پبلک ریڈیو, یا اگر آپ جرمنی کا ماڈل دیکھیں, لیکن یہ اگین پوری دنیا میں آپ شاید نہیں اپلائی کر سکتے. ایز اے جنرل رول جتنی کانسنٹریٹڈ ہوگی میڈیا اونرشپ چند ہاتھوں میں اتنی آسانی سے وہ کنٹرول بھی ہو سکتی ہے اور سینسر بھی ہو سکتی ہے. کارپوریٹائزیشن آف میڈیا اب تو سر جو کارپوریٹ ہے وہی چینل کھول لیتی ہے. ایک زمانہ تھا ایک بیکری کے خلاف بڑی ویڈیوز آتی تھیں کہ جی ان کے کیک سے چوہا نکلا, پھر انہوں نے چینل کھول لیا, وہ آنا ہی بند ہو گئی. تو یہاں تو جس نے اپنا کچھ چھپانا ہوتا ہے وہ تو پہلے چینل کھولتا ہے کہ کوئی بول نہ سکے. اب کارپوریٹائزیشن اب دیکھیں اس میں بھی ظاہر ہے اٹس اے نیچر آف دا بیسٹ. سیلریز بھی نکالنی ہے, خرچے بھی پورے کرنے ہیں, DSNG اتنی چلتی ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. اب وہ آپ کو ظاہر ہے ایڈ تو چاہیے. اب جو ایڈ دے رہا ہے پانی کی کمپنی, پھر آپ کبھی ان کا اسکینڈل نہیں لیک کر سکتے, رائٹ؟ کہ اگر وہ جو ہے پانی کی لائن کا منہ موڑ کے اپنے ٹینکر بھر کے لوگوں کو دے رہا ہے تو آپ نے تو اس کا ایڈ چلانا ہے. تو یہاں پہ پھر آ کے جو ہے نا بائسنس آ جاتی ہے, پھر ادھورا سچ والی بات آ جاتی ہے. اب اس کا کیا نیم البدل ہو, کیا ماڈل ہو, یہ تو کوئی ایکسپرٹ ہی بتا سکتا ہے. لیکن اب جس طرح BBC ہے پبلکلی فنڈیڈ ہے, ٹھیک ہے نا, TV لائسنس فی آتی ہے ان کے انگلینڈ میں لوگوں کے بل میں, اسی سے ہی وہ چلتا ہے. اس لیے آپ نے BBC آج تک کوئی ایڈ ہی نہیں دیکھا. اسی لیے وہ کوکا کولا کے CEO کو بٹھا کے دکھا سکتے ہیں کہ جی اتنی چینی ڈالتے ہو تم, کیونکہ وہ ڈپینڈنٹ ہی نہیں ہے اس پہ. کوک اسٹوڈیو کا گانا ہی نہیں چلنا, سمجھ رہے ہیں؟ تو اب آپ کتنے چینلوں کو پالیں؟ PTV کو تو ہم دیتے ہیں لائسنس فی الحمدللہ 100 روپے مہینہ دیتے ہیں, جو کہ اربوں میں بات چلی جاتی ہے. اگر کروڑ صارف ہے کراچی میں, کروڑ تو خیر نہیں ہوگا, 3 کروڑ کی آبادی بھی اگر لگائیں 6 لوگوں کا 50 لاکھ صارف تو ہے کہ الیکٹرک کا, تو اگر 100 روپے مہینہ ہم دے رہے ہیں تو بات 50 کروڑ پہ چلی گئی. تو 50 کروڑ مہینہ تو, اور وہ بھی ایک شہر سے, اور پھر PTV تو پورے ملک میں, اس کی تو PTV کی تو پہنچ وہاں ہے جہاں پوسٹ مین نہیں پہنچتا, وہاں بھی PTV ہے. مگر رزلٹ کیا ہے؟ پچھلے 20 سالوں میں کوئی ایک میموریبل ڈرامہ, کوئی ایک میموریبل چیز جس کو آپ یاد کرتے ہیں, جیسے لوگ یاد کرتے ہیں تنہائیاں یاد کرتے ہیں, الفا براوو چارلی, لوگوں کے آج بھی دھواں زبان زد عام, مگر 2001 سے آج تک تو وہ بھی فیل ہے ماڈل. پھر اگر پبلکلی فنڈیڈ ہو تو پھر اس پہ کوئی ریگولیٹری اتھارٹی بھی ہو, وہ اس کو چیک اینڈ بیلنس کرے. یا پھر اگر ایڈ سے ہی کام چلانا ہے تو کوئی نہ کوئی تو باڈی ہو. اب ریگولیشن جو ہمارے یہاں ہے وہ تو بس صبح ایکسرسائز کرتی ہوئی عورت کو ہی نوٹس جاتا ہے, باقی بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں اس کو نوٹس ہی نہیں لیا جاتا. اب دیکھیں ہمارے یہاں 70 چینل ہیں, بچوں کا ایک پروگرام نہیں آتا, سائنس کا ایک پروگرام نہیں آتا. میں نے 1.5 سال پٹیشن ڈال کے رکھی ہائی کورٹ کراچی میں کہ جی چینلز کو پیمرا فورس کرے کہ روزانہ 1 گھنٹے سائنس اور 1 گھنٹہ بچوں کا کانٹینٹ دکھانے پہ مجبور کریں. چینل بڑے آرام سے کہتے ہیں سر کوئی دیکھتا نہیں ہے, آپ دکھاتے نہیں ہو اس لیے کوئی دیکھتا نہیں ہے. آپ جب بھر ہی وہ دو گے, جس طرح آپ نے 20 سال میں بھر دیا کہ ہر چینل لگاؤ یا تو عورت پٹ رہی ہے یا مرد چیخ رہے ہیں, یہی 2 ہوتے ہیں 8 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک. پاکستانی چینل گھماؤ کیبل پہ, یا تو عورت پٹ رہی ہوگی یا مرد چیخ رہے ہوں گے کسی سیاسی شو میں, دیٹ سیٹ. تو آپ نے 20 سال وہ دکھا کے مائنڈ سیٹ کر دیا نا, آپ یہ دکھا کے مائنڈ سیٹ بدل لو اگلے 20 سال کا.
ہم تو پھر طارق عزیز شو دیکھ کے بڑے ہوئے تو ملک کا یہ حال ہے. تو اب تو بچوں کے پاس وہ بھی نہیں ہے, نہ ان کے پاس کسوٹی ہے, نہ ان کے پاس الف نون ہے, نہ ان کے پاس دنیا میرے آگے ہے, نہ ان کے پاس فاروق کیسر کے تھیٹر ہے, نہ پلیز ہیں, نہ کچھ ہے, نہ عثمان, نہ پیر زادہ کا کوئی کام ہے. تو یہ نسل کیا نکلے گی آگے؟ پاکستان میں کئی قوانین ہیں جو ریگولیٹ کرتی ہے میڈیا کو, جس میں آپ کے پاس اخباروں کی ریگولیشن کے لیے بھی قوانین موجود ہیں, ڈیفیمیشن یعنی کہ حتیٰ کہ عزت اور سلینڈر کے حوالے سے بھی ہیں. آپ کے پاس جو مین اسٹریم براڈ کاسٹ ہے اس کے لیے بھی پیمرا کے قوانین ہیں, ایک ادارہ بھی موجود ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس پی ٹی اے ہے جو دیکھتا ہے سوشل میڈیا کو اور ڈیجیٹل میڈیا کو. قوانین تو بہت ہیں, مسئلہ یہ ہے قوانین کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے. اور قوانین کا استعمال یہی ہوتا ہے کہ بجائے یہ کہ قوانین صحافیوں کو یا شہریوں کو تحفظ دیں, یہ ریاست کو تحفظ دیتے ہیں. استعمال تو اس طرح سے ہوتے ہیں. اس کا استعمال آربیٹریری بھی اکثر ہوتا ہے. ہم نے خاص طور پہ اگر ہم پی ٹی اے کی بات کریں تو اگر کوئی ویب سائٹ بین ہو جاتی ہے, اس پہ پابندی لگ جاتی ہے, یا کوئی ایپ جو ہے اس کو اتارا جاتا ہے, تو وہ کس فیصلہ سازی کے تحت ہوتا ہے, کون کرتا ہے, یہ واضح کبھی بھی نہیں ہوتا. سو یہ تھوڑا سا میڈیا کے قوانین کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے. میرے خیال میں کہ یہاں ایک جو بیلنس جو توازن ہونا چاہیے وہ شہریوں کے حق میں ہے. ریاست کا ذمہ داری ہے, اور یہ پاور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شہری ایک فرد ہوتا ہے جو ٹیکس بھی ادا کرتا ہے انہی اداروں کو, اور کمزور بھی ہوتا ہے. ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کو تحفظ یا محفوظ رکھے. تو اگر ہم دیکھیں قوانین کے حوالے سے ہمارے پاس قوانین بہت ہیں, لیکن شہریوں کے تحفظ سے ہیں کے لیے ہیں یا نہیں ہے, وہ شاید مسئلہ ہے. مثال کے طور پر اگر ہم پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے حوالے سے بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں صحافیوں کے خلاف. اگر خواتین بھی جائیں ان کو استعمال کرنا چاہیں ہراسگی کے حوالے سے, تو پھر ان پہ ڈیفیمیشن کا لا لاگو ہو جاتا ہے. سو میرے خیال میں اس پہ دوبارہ سے سوچ وچار کی بھی ضرورت ہے. ہماری سیڈیشن لا, اس پہ رضا ربانی صاحب جو سابق سینٹ کے چیئرمین تھے, ان کا کہنا تھا کہ سینٹ سیڈیشن کا جو قانون ہے, بغاوت کا قانون ہے, یہ کلونیل زمانے کا ہے, باقیات ہیں 100 سال پہلے کی. برطانیہ میں بھی اس کو اب ختم کر دیا گیا ہے, پاکستان میں بھی اس کو ختم کر دینا چاہیے, کیونکہ جہاں آج کل کے دور میں جہاں ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, شخصی آزادی کی بات کرتے ہیں, تو ڈسینٹ جو ہے وہ تو ایک میرے خیال میں حب الوطنی کا مظاہرہ ہے. اس میں سیڈیشن تو کہیں بھی نہیں آتی. اب وہ والے دور چلے گئے سیکیورٹی اسٹیٹس والے. دلچسپ بات یہ ہے کہ 1916 میں تلک کے خلاف ایک بغاوت کا مقدمہ درج ہوا تھا, اور وکیل کون تھے؟ محمد علی جناح, بانیہ پاکستان. اور مقصد تو یہی تھا, اور ان کا بھی یہی یقین تھا. ان کے بہت سارے قول ہیں جو اس کی توصیح بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ سوال اٹھائیں, تنقید کریں, یہ حکومت کی بہتری کے لیے ہوتا ہے, حکومت کی تصحیح کے لیے ہوتا ہے. اور ڈسینٹ جس کو ہم کہتے ہیں, ایک براڈ انگلش ٹرم ہوتی ہے, اس کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ جہاں جہاں ریاست کی کمزوری ہو, جہاں جہاں ریاست مظالم کر رہی ہو, اس پہ آواز اٹھانی چاہیے, اس پہ بات کرنی چاہیے. اس کے علاوہ تو ریاست کا تو کوشش تو یہی ہوتی ہے نا کہ سب کچھ چھپائے, راز رکھے. سو بنیادی مقصد میرے خیال میں ہے ٹو اسپیک ٹروتھ ٹو پاور. لیکن جو بھی حکومت آتی ہے, ظاہر ہے ان کا یہی ایک گول ہوتا ہے کہ کسی طرح میں میڈیا کو اپنے فیور میں کروں یا میں میڈیا کو قابو کروں. اچھا, جب وہ حکومت میں نہیں ہوتے تو وہ سب سے بڑے میڈیا فریڈم کے سپورٹرز بن جاتے ہیں. آپ حالیہ حکومت کو بھی دیکھ لیں, جب وہ نہیں تھے تو میڈیا نہیں ان کو کوریج دی تھی جب وہ اپوزیشن میں تھے. اب وہ پاور میں ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ میڈیا ہمارے کنٹرول میں رہے, ہمارے دباؤ میں رہے. تو بہتر ہے کہ آپ میڈیا کو وہی کرنے دیں جو میڈیا کرتی ہے. کبھی کبھی بدتمیزی بھی ہوگی, کبھی کبھی گند اچھالا بھی جائے گا, لیکن اوور آل بہتری ہی ہوگی. آپ اگر کوئی چیز ایک ٹیکنیک لائیں گے یا کوئی اسٹرکچر بنائیں گے جس سے آپ میڈیا کو قابو کریں گے, جب آپ اقتدار میں نہیں ہوں گے آپ کو بھی اسی میڈیا کی ضرورت ہوگی, اور اس وقت کے جو حکمران ہیں وہ بھی انہی ٹیکنیکس اور انہی قوانین کو استعمال کر کے آپ کی کوریج بھی روک دیں گے. تو بہتر ہے کہ ڈونٹ انٹرفیئر, ایک جنرل فریم ورک بنا دیں, بالکل جیسے پہلے بھی کہا تھا. کچھ ریڈ لائنز ہمیشہ ہوتی ہیں, ہر ملک میں ہوتی ہیں, ہر معاشرے میں ہوتی ہیں. ان ریڈ لائنز کو آبزرو کریں, ان ریڈ لائنز کے اندر جو ہوتا ہے اس پر آپ اتنی فکر نہ کریں. دیکھیں جی, اگر تو مقصد پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو یہ تجاویز چلیں گی. اگر مقصد جو ہے نہیں ہے تو پھر ان کو رد کر دیں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں ملک آگے جاتا ہے تھاٹ سے. تھاٹس کیسے ہوتی ہیں جی؟
क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडियाज़. मगर हमारे यहाँ कल्चर क्या है जी, आप यहाँ डिफेंस में कहीं पे भी चले जाएं, चाय के ढाबे बहुत हैं, मगर रात को 12 बजे हूटर बज जाता है कि जी इसको बंद करें. क्यों बंद करें? क्योंकि देखें जी, जब लोग बैठते हैं चाय पे तो मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करता हूँ, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं. जहाँ हमें लगता है हमारी प्रॉब्लम कॉमन है तो फिर हम उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं. क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडियाज़ वहीं होते हैं. आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ है, मेरी अपनी एक्सपर्टीज़ है. मैं आपको कैमरे का बता रहा हूँ, आप मुझे लाइट का बता रहे हो, काम दोनों का एक ही है. तो हमने फिर एक नई चीज़ की तरफ गए, सोल्यूशन की तरफ गए. आखिर में बस मैं ये बात बोलूँगा, मेरे दादा जब इंडिया से माइग्रेट करके आए लुधियाना से, तो उनके हाथ में वो हाथ वाला पंखा था. ट्रेन में गर्मी थी, एसी तो होता नहीं था. फिर वो पंखा मेरे अब्बू को मिला, उन्होंने सारी ज़िंदगी यूज़ किया. ठीक है, अभी लाइट गई हुई थी जो बारिश हुई, तो मैं भी वही पंखा यूज़ किया. जब 4 दिन मेरा यूपीएस भी बंद हो गया, जनरेटर भी वफात पा गया, पानी इतना है, पेट्रोल कहाँ से लाऊंगा, तो फिर मैं भी उसी पंखे पे था. तो मतलब जो पंखा 47 से अभी तक चल रहा है, वो आगे भी चलता रहेगा, प्रोवाइडेड कि हम वी पुट अ स्टॉप टू दिस. और हम अब उसको देखेंगे जी, हम ये गलतियाँ हो गई हैं, अब आज से हमने नहीं करनी. हमें नहीं मिलेगा वो माहौल. मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, वोकेशनल सेंटर बना रहा हूँ लियारी में, इधर उधर चीज़ें कर रहा हूँ, उसका फ्रूट मुझे तो मिलना भी नहीं है. और मैं सोच रहा हूँ 200-300 साल बाद. मसला है यहाँ पे जो जिसके पास पावर है वो सोचता है अगले इलेक्शन की, क्या सड़क बना दी वोट मिल जाएंगे. वो नहीं सोचता कि जी मैं एक रोबोटिक्स की लैब बनाऊँगी, यहाँ से भी बेजोस निकले, एलॉन मस्क निकले. वो कहता है मैंने ज़िंदा ही नहीं रहना. एवरेज एज आपके पॉलिटिशियन की 65 साल है, कितना रह लेगा एवरेज एज, ठीक है ना. तो वो सोचते ही नहीं है. मैं सोच रहा हूँ आगे 200 साल की. वो कहते हैं ना, यू नेवर गेट टू एक्सपीरियंस द शेड ऑफ द ट्री दैट यू प्लांट. हम तो प्लांटर्स हैं, शेड किसी और को मिलेगा. जिस दिन हमने ये सोच रख ली ना कि हमने अपने आने वाले बच्चों के लिए इधर ही जन्नत बनानी है, आगे तो जन्नत है ही है, इधर भी बनानी है. हम ये सोच के निकल जाते हैं जी ये तो दुनिया बेकार है, आगे वाली दुनिया है. अगर ये बेकार है तो फिर मर जाते हैं सारे, बम मार दें जी, सब खत्म, बेकार है दुनिया, आगे जाएंगे जन्नत में शहीद हो जाएंगे. वो भी नहीं करना. तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए, हमारी ख़वातीन के लिए यही दुनिया जन्नत हो. वो तब होगी जब फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, थॉट को अप्रिशिएट किया जाएगा, डिफरेंस ऑफ आइडियाज़. हमें जो है ना किसी से डिसएग्री कैसे करना ये नहीं सिखाया जाता कि ठीक है सर आपकी ये राय होगी लेकिन मेरी ये राय नहीं है. ये नहीं कहना था. हमें कहना था तेरी माँ की ऐसी की तैसी, तू यूथिया, तू नूनी, तू पिपलिया, तू काफिर. हमें ये बोलना आता है. हमें डिसएग्री करना सिखाना है. तो डिसएग्री करना आप कहाँ सीखेंगे? जब आप उस माहौल में होंगे जहाँ डिफरेंट थॉट्स होंगी. हम तो रट्टू तोता एक ही थॉट. अगर बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है किसी फ़िके के, तो वो तो एक ही फ़िके की थॉट है ना, तो वो उसने तो डिसएग्री करना सीखा ही नहीं. इसी तरह स्कूल को ले लें, इसी तरह आप दूसरे इदारों को ले लें, तो वहाँ तो एक ही थॉट सिखाई जाती है. तो जब तक आप ऐसा माहौल नहीं क्रिएट करेंगे जहाँ पे डिफरेंट थॉट्स आके मिलेंगी, दे विल आर्ग्यू, दे विल बाउंस बैक आइडियाज़, शायद वो किसी और सोल्यूशन की तरफ जाए. लेकिन जब सब अपनी अपनी मस्जिद बना के उसी में कंफर्टेबल रहेंगे, तो आप नॉर्थ कराची में रहेंगे, मैं कहीं और रहूँगा, वो कहीं और रहेंगे, तो और हम अपनी अपनी दुनिया में रहेंगे और यही सोचेंगे कि वो गलत है, वो सोचेगा हम गलत हैं, और गलत में सही कोई भी नहीं होगा और हम सब निकल जाएंगे. तो थॉट जो है ना, इट्स अ वेरी रूट. हमें ये माहौल क्रिएट करना है जहाँ पे लोग डायलॉग कर सकें. डाय दो को कहते हैं ना, वरना तो मोनोलॉग होता है. तो डायलॉग तो होता ही दो लोगों में. तो दो लोग, और वो ऐसे लोग जिनकी ना भी मिलती हो सोच, मगर वो एक दूसरे की इज्जत करना फिर भी समझें और सीखें कि यार ठीक है, वो अपने अपब्रिंगिंग से आया, उसकी ये है, मेरी ये है, ठीक है, डिसएग्री करता हूँ लेकिन इज्जत नहीं छोड़ सकता. लेकिन यहाँ तो गला काटने से पहले बात ही नहीं शुरू होती, तो फिर ऐसे तो बात नहीं चलेगी. तो थॉट को हमें प्रोमोट करना है. आज़ादी राय का ये मकसद नहीं होना चाहिए कि हम किसी के बारे में एवं ही बुरा भला बोलते रहें, बल्कि ये कि हम माशरे में इस्लाह पैदा करें और बेहतरी की तरफ जाएं. लेकिन अगर हम अपनी खामियों को दुरुस्त करने के बजाय अपने ऐब छुपाने में ही मसरूफ़ रहेंगे तो बेहतरी कहाँ से आएगी. इसके लिए ज़रूरी है कि हम सच बोलने की जुर्रत भी रखें और सच सुनने की बर्दाश्त भी. इस तरह मेरे और आपके सच के मुकालमे से हमारा इज्तिमाई सफ़र किसी हकीकी सच की तरफ चलता रहना चाहिए.